میں اس بیج کا اگر پودا ہی نہ نکلا اس پہ پھل کیسے لگے گا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ کہ اگر میرا روزہ مجھے برائی بے حیائی سے نہیں روک رہا، اگر میرا روزہ آج ہر انسان کی پاکٹ میں ایک سینما گھر پڑا ہوا ہے جو جب چاہے اسے آن کر کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے وہ اچھی بات بھی دیکھ سکتا ہے بری بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کتنی ہی اچھی آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں تو یہ ایک ایسی خباثت ہے، اس میں ضرور بےہودگی آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر میرے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس برائی کو دیکھ کے، تو ہمیں یقین جاننا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ تو اگر ہم محبت سے اسے دیکھنا شروع کر دیں اور اس بات میں الجھتے چلے جائیں تو پھر یقین جانیے کہ وہ جو بیج روزے کی صورت میں ہم اپنے من کے اندر بی رہے تھے وہ بالکل گل سڑ کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی نہ پودا نکلے گا نہ کوئی ثمرہ ہمیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کھانا پینا چھڑوایا ہم سے صرف اس لیے تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کا تتقون کا مطلب ایک ہے بچ جانا۔ کس چیز سے بچنا؟ ائمہ مفسرین نے کہا حرام سے بچ جانا۔ بچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ نماز اللہ کی فرما برداری ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، نماز کو ہمیشہ کے لیے ادا کرے۔ لیکن افسوس کی بات میرے پیارے بھائیو یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، ایک جم غفیر اللہ کے گھروں میں آتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہماری تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وہ جو لوگ پہلے دوسرے تیسرے دن تشریف لائے تھے، کیا اب اس پہ نماز اٹھ گئی ہے؟ نماز کا فریضہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کے لیے رات کے قیام یہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے لیے رمضان کے چند دن ہی عبادت کے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی جب تک انسان کی موت نہیں آتی اس وقت تک انسان کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے 18واں پارہ ہے سورۃ مؤمنون، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں جا کے نیک عمل کروں گا جو میں چھوڑ آیا، نہیں کرتا رہا، جس میں کوتاہی کی۔ رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں وہ کام کروں جو میں چھوڑ آیا نہیں کر سکا۔ اللہ کا جواب یہ ہوگا کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار اللہ کی منتیں کرے گا، اللہ رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے، تو اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے تو کہتا رہے، اب اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، نہ وہ دنیا والوں کے معاملات کو دیکھ سکے گا، نہ دنیا والے اس کی مصیبتوں کو سن سکیں گے کہ وہ کن مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھر نفخہ پھونکا جائے گا، سب مردوں کو اٹھا دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ،
پھر کسی کا نسب نہیں پوچھا جائے گا کہ تو تیرا کون سے نسب سے تعلق رکھتا ہے، تیرا باپ کون تھا، تیرا بھائی کون تھا، تیری اولاد کون تھی، کس خاندان سے تیرا تعلق تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا کیا جائے گا تو کرتا کیا رہا ہے اور اس کا اجر لے آ۔ تو میں اور آپ یاد رکھیں، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سینے کے اندر ایک مفتی ہے جس کا نام دل ہے، ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ تو نسب پوچھا جائے گا، نہ یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ جو کیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کچھ کیا ہے اب اس کا بدلہ لے لو۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس وقت انسان کیا کہے گا؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، اے اللہ میری بد نصیبی، میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، میں گمراہ لوگوں میں ہی ساری زندگی بنا رہا۔ پھر یہ اللہ کی منتیں کرے گا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم دکھائے بنا ہے۔ یہ کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، اگر میں نے دوبارہ ایسا کیا تو بڑا ظالم ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، رمضان کی خوبصورت ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیں، اپنے روزے سے وہ فوائد حاصل کر لیں جن فوائد کے ملنے کی وجہ سے انسان عزت اور شرف پائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس روزے کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔